إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام علي رضا عليه السلام من قال لا إله إلا الله ويدخل الجنة لكن بشرطها وشروطها. صلوات پڑھیں محمد. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے لیے جنت ہے، لیکن شرط ہے، شرط جو ہے ہم اہل بیت ہیں. تو آج کے شب یعنی 23 ذوالقعدہ اور 203 ہجری کو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. لہذا جو ہے اسی مناسبت سے چند دقیقے جو ہے آپ حضرات کے سامنے کچھ پیش کر دیں گے. تو اول جو ہے آپ اگر دیکھیں تمہیدی طور پہ، جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ 8ویں امام کی شادی جو ہے بعض چاہے وقت کی بیٹی تھی، اور بعض جو ہے تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ زہر دینے میں یعنی امام کی شہادت میں یہ بھی ٹھیک ہے. تو اب تھوڑا سا تمہیدی ہے نا، تمہیدی نہیں پڑھتے ہیں لیکن تھوڑا سا تمہیدی پڑھیں. صلوات پڑھیے. کہ دیکھیں مرد اور عورت، تو ظاہر سی بات ہے کہ روح میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے. مرد ہو یا عورت ہو تو اس میں فرق نہیں ہے. شکل میں چلیے وہ فرق ہے لیکن روح میں کوئی فرق نہیں ہے. اور جو اصل چیز ہے تو وہ ہے ایمان. اصل چیز جو ہے ایمان ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر قسم کے مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہیں. مرد بھی گمراہ ہوتے ہیں، عورتیں بھی گمراہ ہوتی ہیں. یعنی مثلا سب کی بات نہیں کرے، بات واضح ہے نا، بعض مرد بھی اور بعض عورت بھی ہے نا گمراہ ہوتے ہیں. تو جس طریقے سے اصل چیز جو ہے وہ روح ہے، اصل جو ہے روح ہے. مثلا جو ہے مثال کے طور پہ اب یہ جو کام کر رہا ہے تو اس میں کیا یہ ہے نا کرنٹ ہے نا، یہ جو ہے اندر تار ہے یہ. اب یہ جو برق ہے جو کرنٹ ہے، تو اب آپ دیکھیں ہر چیز میں ہے ایک چیز ہے، اور معلوم ہوا کہ اسی چیز سے جو ہے پنکھا بھی چل رہا ہے، اسی چیز سے جو ہے روشنی بھی ہے. یہی چیز ہے کہ آپ جو ہے موبائل کو بھی چارج کر لیجئے ہے نا، یہی چیز ہے. فریج بھی ہے، یہی چیز ہے کہ مثلا جو ہے کپڑا بھی ہے پریس کریے، استری کیجیے. الگ الگ چیزیں ہیں نا. پنکھا ہے وہ ہوا دے رہا ہے، لائٹ ہے روشنی دے رہی ہے، یہ چیز ہے اس میں بھی برق ہے، بجلی ہے. یہ تمام چیزیں الگ الگ ہیں، لیکن جو ہے اصل چیز جو ہے جو ایک ہی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے یہی ہے نا، جو تار ہے، جو نور ہے، جو کرنٹ ہے یہی ہے. تو اسی طریقے سے اصل چیز جو ہے وہ روح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل چیز جو روح ہے، تو اب جو ہے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو گمراہ نہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو گمراہ ہے. وہ چاہے بعض اکثر جو ہے مرد میں بھی پایا جاتا ہے اور عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے. تو اب جو ہے اب اس کے بعد اب آپ غور کریں، اگر دیکھیں تو تاریخ میں جو ہے وہ ملے گا. یا مثلا خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی زوجہ، یا امام حسن علیہ السلام کی زوجہ جودہ بنت اشد، یا اسی طریقے سے آپ جو ہے امام جواد علیہ السلام کے دیکھ لیا، خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے دور میں. یا اسی طریقے سے آپ جو ہے آپ دیکھ لیں انبیاء میں جتنے بعض انبیاء خود جو ہے قرآن میں موجود ہے نا، قرآن میں جو ہے موجود ہے. آپ ذکر دیکھ لیں. یا جناب نوح علیہ السلام کی ایک بیوی رابعہ نام تھا، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن جو ہے ساتھ میں ہے، لیکن یہ جو ہے ایمان نہیں لائی، ایمان نہیں لے. ساتھ میں ہے، ساتھ میں جو ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے سب ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائی. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لیں تو جناب ہود کی بیوی ہے، ان کا نام راحلہ تھا نا. بہرحال وہ اختلاف ہے لیکن نام سے بحث نہیں ہے.
ارادہ تھا اور آخر کار جو ہے ساتھ میں ہے، لیکن وہ بھی ایمان نہیں لائی، وہ بھی ایمان نہیں لائی۔ اسی طریقے سے جناب لوط علیہ السلام کی بیوی، آپ دیکھیے قرآن میں ان کا بھی ذکر ہے کہ ایک بیوی جو ہے وہ بھی ایمان نہیں لے، 30 سال جو ہے جناب ہود علیہ السلام نے تبلیغ کیا، لیکن اس کے باوجود جب دنیا سے گئی تو پھر جو ہے وہ کافرہ گئی۔ یعنی یہ تاریخ اگر دیکھیں تو قرآن میں موجود ہے کہ انبیاء کی بیوی، جیسا کہ ابھی ذکر کیا جناب نوح کی بیوی، جناب ہود کی بیوی، یعنی 30 سال جو ہے، تب جناب ہودی کے زمانے میں نا شداد نے جنت بنا لیا تھا، تبلیغ کرتے رہے اور آخر میں پوچھا نہیں ان سے، یہ بتائیے کہ اگر جو ہے ہم آپ کی بات مان جائیں، یعنی جو کہہ رہے ہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اگر اس پہ عمل کریں تو کیا ملے گا؟ تو بتایا کہ جنت، پوچھا کیا کیا، سب بتا دیا کہ یہ ہے میوہ ہے، پھل ہے، یہ ہے، کہا خود ہی بنا لیں گے، جھوٹے صحیح بنا تو لیا وہ، اور یہ سروات تو جناب نوح کی بھی معلوم یہ ہوا کہ اب یہ جو ہے ایمان نہیں لائی، اور یہاں تک کہ نہ صرف یہ کہ خود بیٹا بھی، کنعان نام تھا جو ہے نا، بیٹا بھی، اور جناب نوح نے کہہ دیا کہ جو بھی اس کشتی پہ آ جائے گا وہی جو ہے نجات پائے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں آئی، بیٹا بھی نہیں آیا، دریا میں جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کس طریقے سے، یعنی یہ جو ہے پہلو میں رہنے کے باوجود جو ہے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے کس قدر جو ہے یہ اذیت پہنچاتی تھی، جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو بہرحال علاقے والے معلوم کرتے ہوئے آئے کہ جناب نوح کا گھر کدھر ہے۔ اب جو ہے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک جو ہے بوڑھی عورت ہے، آنے کے بعد جو ہے دروازے پہ سوال کیا کیا کام ہے؟ کہا کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی سے ملنے آئے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہے، اور یہ سب جو ہے جانور وغیرہ بھی پیاس سے مر رہے ہیں، لہٰذا ہم آئے ہیں کہ یہ دعا کر دے تاکہ بارش ہو جائے۔ تو بیوی نے یہ کہا کہ اتنے ہی مقدس ہوتے تو اپنے لیے بارش نہ کروا لیتے۔ تو خیر کہا جانے دیجیے وہ سب بات، لیکن یہ بتا دیجئے کہ ہے کہاں، زیادہ وقت نہیں لیں گے، گھبرائیے گا نہیں ہے نا۔ کہا کہ یہ بتائیے کہ ہے کہاں، تو بتا دیا کہ وہ جو ہے کاشتکاری کر رہے ہیں کھیت میں۔ اب یہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ دیکھیے سب جانور بھی پیاسے مر رہے ہیں، اور گندم وغیرہ اناج وغیرہ بھی پیدا نہیں، اور آپ سب بھوکے مر جائیں گے، دعا کیجئے بارش ہو۔ جناب نوح نے ہاتھ کو بلند کیا، دعا کی، اب جو ہے موسلادھار بارش ہوئی۔ اب جب بارش ہونے لگی تو جب جانے لگے تو پھر رک گئے، اور رکنے کے بعد جو ہے پھر سوال کیا کہ اچھا یہ بتا دیجیے کہ جب ہم آپ کے گھر پہ گئے تھے تو ایک بوڑھی عورت وہ آئی، اور جب آپ کے بارے میں پوچھا تو اس طریقے سے کہہ رہی تھی، تو وہ کون تھی؟ جناب نوح نے کہا ہماری بیوی تھی، زوجہ تھی۔ کہا اس نے اس طریقے سے کہا، تو جناب نوح نے کہا کہ دیکھو جو بھی مومن ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک دشمن ضرور ہوتا ہے، پڑھیے صلوات۔ جو بھی مومن ہوگا جو ہے نا اس کا جو ہے ایک دشمن جو بولے پھیلا لیجئے گا، محدود وہیں نہ رکھیے گا، پڑھیے صلوات۔ تو بہرحال اسی طریقے سے جناب ہود نے بھی کہا نا کہ جس طریقے سے نوح نے کہا بدعا کیا تھی تو بدعا کر دیں گے، تو اب اس کو یہیں سے روک دیتے ہیں نا۔ اب ایک طرف دیکھ لیا آپ نے، اب جو ہے اسی کے برعکس آ جائیے، اسی کے برعکس، یعنی ادھر جو ہے نا نبی کے ساتھ، نبی کے پہلو میں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائی۔ اب جو ہے اس کے برعکس آ جائیے، یہ بھی ذکر قرآن میں ملے گا کہ جناب آسیہ فرعون کی بیوی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کے پہلو میں یعنی اس کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی دنیا سے گئی تو با ایمان گئی۔ ایسے جو ہے دنیا بھلا ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ بہت جو ہے بہترین طریقے سے ان کا ذکر جو ہے
قرآن مجید میں موجود ہے. یا مثلا جو ہے آپ دیکھیں کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا نا، نمرود نے حکم دیا منجنیق کے ذریعے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا. اور جب آگ میں ڈالا گیا تو ادھر جو ہے نمرود کی بیٹی جو ہے پہاڑی پہ بلندی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور دیکھ رہی تھی. تو اس نے کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ آگ جو ہے پھول کے مانند ہے. جناب ابراہیم جو بیٹھے ہوئے تو وہیں سے آواز دی، تو وہیں سے آواز دے رہی ہے، اے ابراہیم آخر کیا چیز ہے کہ آگ جو ہے نہیں جلا رہی ہے؟ دیکھیں پروردگار نے جو ہے نا منجنیق کے ذریعے پھینکا گیا نا، لیکن دیکھیے پروردگار نے جو ہے آواز کو اس کی آواز کو، نمرود کی بیٹی کی آواز کو وہاں تک پہنچایا اور کہا کہ کیا چیز ہے، کیا معنی ہے کہ آگ جو ہے آپ کو نہیں جلا رہی ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ جس کے قلب میں، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو پھر وہ جل نہیں سکتا. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو اب جو ہے اس کے بعد جو ہے یعنی اس کی بیٹی جو ہے وہ ایمان لائی. دیکھیں ادھر جو ہے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں ہے، پہلو میں ہے بیٹی ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان لائی ہے. اور ادھر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ دیگر جو ذکر کیا کہ وہ جو ہے پہلو میں رہنے کے باوجود جو ہے ایمان نہیں لائے. اسی طریقے سے 8ویں امام، بس تمیدی ختم، 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ جو ہے جو بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ ساتھ میں تھی، اس کے باوجود جو ہے ایمان نہیں لائی. تو معلوم یہ ہوا کہ پہلو میں رہنے کا اثر نہیں ہوتا ہے نا. یہ ایمان جو ہے یہ ایک الگ صلاحیت ہے، اور معلوم نہیں کہ ایمان جو ہے کب آئے اور کب جو ہے عاقبت خراب ہو جائے. اسی لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ عاقبت جو ہے بخیر رہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. تو امام کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ جو امام کو اذیتیں دی گئی، اور اس ایسے موقع پہ کہ خود جو ہے امام جواد علیہ السلام نے کم سے 4 سال کے ہے اور امام کو خراسان بلایا گیا، لیکن امام کو سب معلوم تھا. امام نے جو ہے سب ابو سلط حربی سے آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھو یہ جو ہے ہمیں شہید کرے گا، کس طریقے سے شہید کرے گا. اور آخرکار جو ہے خود امام نے ابو سلط حربی سے کہا کہ دیکھو جاؤ، اور جانے کے بعد جہاں ہارون کی قبر ہے کہا کہ ابو سلط حربی سے جاؤ، دائیں جانب بائیں جانب پایتی اور جو ہے بالائے سر کی ایک ایک مشت خاک لے کر آؤ. اور یہ گئے اور جانے کے بعد لے کر آئے، اور جب خاک لے کر آئے امام نے خاک کو لیا، سونگا، کہا یہ جو اس کے دائیں جانب کا ہے، کہاں پھینک دیا. پھر جو ہے دوسرا مشت لیا، سونگا بائیں جانب، کہاں پھینک دیا. پھر جو ہے خاک لیا، کہا یہ پایتی کی ہے، کہا عقب کا ہے، سونگا پھینک دیا. پھر اس کے بعد ایک مشت جب خاک لیا، سونگا، کہا کہ یہ جو ہے ہارون کے بالائے سر کی ہے، سرانے. کہا. تو پھر امام نے کہا کہ ہماری قبر جو ہے یہی بنے گی. امام نے کہا دائیں بائیں سب کھو دیں گے، لیکن جو ہے سخت پتھر نکل جائے گا، ہے نا، کہیں جو ہے بیلچہ ہی ٹوٹ جائے گا، کدالی ٹوٹ جائے گا، سخت جو ہے پتھر نکل جائے گا پہاڑ کے مانند جو ہے. لیکن جب یہاں قبر بنائی جائے گی تو پھر جو ہے کوئی پتھر وغیرہ نہیں نکلے گا. تو امام نے 8ویں امام نے کہا کہ ابو سلط حربی دیکھو ایسے موقع پہ جو ہے تم جو ہے مامون کو بھی بلا لینا. اور اس کے بعد جو امام نے کلمات بیان کیے، کہا کہ اس کلمات کو پڑھنا. امام نے کہا کہ جب وہاں قبر آمادہ ہو جائے گی تو قبر جو ہے پانی سے بھر جائے گا، اور پھر جو ہے کلمات پڑھنا، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آ جائیں گی. جب چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آ جائیں گی تو پھر جو ہے روٹی کا ٹکڑا ڈال دینا، وہ مچھلیاں کھائیں گی، ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے ایک بڑی مچھلی آئے گی، اور وہ بڑی مچھلی جو ہے تمام چھوٹی مچھلیوں کو نگل جائے گی. پھر اس کے بعد جو ہے کلمات پڑھنا، خشک ہو جائے گا، پانی نہیں رہے گا. لیکن جو ہے ایسے موقع پہ مامون کو بلا لینا. اب بہرحال امام نے جو ہے بتا دیا تھا کہ اس طریقے سے ہے نا ظاہر کے ذریعے شہید کیے جائیں گے. اور جب امام کی شہادت ہو گئی تو اسی طریقے سے امام نے جو بتایا تھا مامون نے اسی طریقے سے قبر کھدوائی، پتھر نکل گیا. آخرکار بالائے سر جب کھدا گیا، پھر وہی کلمات ابو سلط حربی نے پڑھا، اسی طریقے سے پانی آ گیا، چھوٹی مچھلیاں آ گئی، پھر روٹی ڈالا، پھر بڑی مچھلی آ گئی، نکل گیا تمام مچھلیوں کو. تو وہ جو ہے
دیکھتا رہا. جب اس منظر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو زندگی میں بھی اپنے کرامات دکھاتے تھے, ہے نا, اور جو ہے مرنے کے بعد بھی جو ہے ان کے کرامات اس طریقے سے ظاہر ہیں. پوچھا وہ سنت حنفی سے کہ کلمات بتاؤ جو پڑھا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے, ذہن سے نکل گیا ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے اپنے وزیر اور مشیر سب کو بلایا, اور بلانے کے بعد وہ جو ہے سوال کیا, یہ بتاؤ اس کا کرایہ کیا ہوگا. چھوٹی مچھلیاں اور پھر بڑی مچھلی آئی اور تمام چھوٹی مچھلیوں کو نگل لیا, اس کا کرایہ کیا ہوگا. تو لوگوں نے بتایا کہ تمہاری حکومت جو ہے ختم ہو جائے گی, بڑے سر والا حاکم بن جائے گا, تہس نہس ہو جائے گا, تم جو ہے تباہ اور برباد ہو جاؤ گے. اب اس کے بعد جو ہے کیا کیا, سنت حنفی کو قید خانے میں بند کر دیا. ہر 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد بلاتا رہا پوچھتا رہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کلمات کیا ہیں. لیکن کلمات جو ہے انہیں اب یاد نہیں تھے. بار بار جو ہے وہ کلمات پوچھتا رہا وہ ملون ہے, لیکن بتایا نہیں. آخرکار 1 سال جب گزر گیا, جب 1 سال گزر گیا تو شب جمعہ انہوں نے جو ہے یہ سوچا کہ آج رات میں ہم غسل کرتے ہیں اور پوری رات جو ہے عبادت کرتے ہیں, امام سے جو ہے توسل کرتے ہیں 8ویں امام سے. اب جو ہے سال بھر جب گزر گیا اور شب جمعہ آئی, غسل کیا, غسل کرنے کے بعد پوری رات عبادت کرتے رہے, امام سے جو ہے وہ توسل کرتے رہے, یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا. مثلا صبح کی نماز پڑھی, اور جیسے ہی نماز پڑھ چکے تو اب کیا دیکھا کہ امام جواد علیہ السلام آئے, اور آنے کے بعد امام نے کہا کہ ابو سنت حنفی تم جو ہے اب ہمارے ساتھ چلو, اپنے گھر چلو. کہاں جانا پسند کرو گے. کہا مولا گھر ہی جانا پسند کریں گے, بیوی بچوں کے بعد. تو کہا کہ اب جو ہے تم ہمارے ساتھ چلو. کہا کہ مولا سب جو ہے خادم دربان وغیرہ ہیں. تو امام نے کہا کہ تم جو ہے ہمارے ساتھ چلو. تو اب جو ہے ابو سنت حنفی نے یہ کہا کہ مولا آپ جو ہے آج آئے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم قید خانے سے آزاد ہو جائیں گے, اپنے بیوی بچوں سے ملیں گے. لیکن مولا سال بھر کے بعد جو ہے آپ آئے, یہی اگر جو ہے پہلے ہی آ جاتے. تو امام نے کہا کہ جو کام آج کیا ہے وہی پہلے کرتے تو ہم آ جاتے پہلے. کہا کہ چلو ہمارے ساتھ. اب جو ہے لے کر گئے امام, کچھ دن بڑھے. اب اس کے بعد جو ہے امام نے کہا کہ ایسا کرو کہ اپنے چہرے پر جو ہے نا مثلا کپڑا ڈال دو. پھر اب وہ بیان کرتے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بس صرف جو ہے دائیں سے بائیں جانب کیا گیا ہو, بس اتنا ہی. کہا اس کے بعد امام نے کہا کہ آنکھ کھولو. کہا کہ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ اپنے گھر میں سائڈ میں موجود ہے. اب جو ہے دائیں بائیں جانب دیکھا تو کیا دیکھا کہ امام موجود نہیں تھے. تو امام نے جو ہے پہلے ہی آگاہ کر دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ امام ہے کہ جو ہے اگر انسان جو ہے امام کا واسطہ دے کر دعا کرے, خود امام اقوال بھی احادیث میں ہے, اگر جو ہے امام کے توسل سے دعا کرے گا تو اس کی دعا جو ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ آج بھی امام جو لقب ہے غریب الغربان, آج بھی امام کا دسترخوان جو ہے لگا ہوا ہے, سفرہ لگا ہوا ہے. ہر روز روز جو ہے لوگ جاتے ہیں, اور جانے کے بعد جو ہے اس دسترخوان پہ اس سفرہ پہ کھاتے ہیں. اور جو ہے آپ دیکھیں تاریخ میں کہ بڑے بڑے سب بادشاہ گزرے ہیں, حاتم طائی وغیرہ سب گزرے ہیں, سب لگتا تھا دسترخوان. لیکن اس وقت لگتا تھا, لیکن اب پوچھیے تو سب یہی کہیں گے اب نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ تو کہیں گے اس لیے زندہ تھا, ختم ہو گیا, بات ختم ہو گئی. لیکن آج بھی امام کا سفرہ دسترخوان لگا ہوا ہے. لیکن امام یعنی پروردگار نے یہ بتا دیا کہ دیکھو جس طریقے سے یہ کل تھے اسی طریقے سے آج بھی ہے. اگر جو ہے روایت بھی ہے کہ اگر دکھ اور درد اور غم کا مارا ہو اور 8ویں امام کی زیارت کو جائے تو اس کا دکھ و درد ختم ہو جائے گا. آیت اللہ حائری کی جو ام المقدس کے مؤسس تھے آیت اللہ مرشی نجفی, انہوں نے جو ہے خواب میں دیکھا تھا کہ آیت اللہ حائری آئے ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو جب ہم قبر میں گئے تو ایک عجیب ہولناک منظر تھا, خوفناک منظر تھا. ہم جو ہے پاش ہو رہے تھے, لیکن جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی حائری. جب آواز آئی تو ہم جو ہے چونکے
اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا راحت ملا، لیکن اس کے بعد جب باتیں کرنے لگی لطیف آواز، تو پھر جو خوف تھا، جو ڈر تھا، جو ہولناک منظر تھا، جو دل پاس پاس ہو رہا تھا، اب جو ہے سکون ہو گیا، اطمینان مل گیا۔ تو پھر آنے والے سے ہم نے کہا کہ آپ کون؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم نے پہچانا؟ کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں پہچانا۔ کہا کہ ہم وہی ہیں کہ تم جس کی زیارت کو آتے تھے، جتنی بار تم ہماری زیارت کو آئے ہو اتنی بار ہم جو ہے تمہاری زیارت کو آئے ہیں، یعنی 8ویں امام علی رضا علیہ السلام۔ عزیزان محترم، 8ویں امام کو مامون معلوم نے زہر دے کر امام کو شہید کیا۔ جب دربار میں بلایا اور کہنے لگا کہ یہ انگور ہے، آپ نوش فرمائیے، امام جو ہے اس سے انکار کر رہے تھے۔ اب دیکھا کوئی راستہ نہیں ہے، اور آخر کار امام نے اس انگور کو نوش کیا، پھر چلے آئے۔ اب اس حروی سے کہہ دیا کہ دیکھو سر پہ چادر ہو تو ہم سے کچھ گفتگو نہ کرنا، سمجھ جانا۔ اب آیا اور آنے کے بعد ایک حجرے میں امام جو ہے لیٹ گئے اور حکم دے دیا، ابو سر حروی سے کہہ دیا حجرے کو بند کر دو۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز آئی، تو کہا ابو سر حروی نے کہ جب ہم حجرے کے اندر گئے تو کیا دیکھا کہ امام جواد علیہ السلام مدینے سے آئے ہوئے ہیں اور امام رضا علیہ السلام کے سینے سے لپٹے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ سوال کیا تو امام جواد نے کہا کہ ہم امام ہیں، اور آخر کار امام کی شہادت ہوئی۔ امام جواد علیہ السلام نے غسل دیا، کفن پہنایا، سپرد لحد کیا۔ ہاں عزیزان محترم، لیکن جب امام کی شہادت ہو گئی اور امام کی بہن معصومہ قم جو بھائی سے ملنے کے لیے جب چلی اور منزل ساوا پہ پہنچی، اور ایک عجیب منظر دیکھا کہ لوگ سیاہ لباس، بس آخری فکرہ، لوگ سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، سیاہ پرچم ہے۔ اور جب لوگوں سے سوال کیا تو کسی نے بتایا نہیں، لیکن جب بار بار اصرار کیا کیا وجہ ہے، ایسا منظر ہے، تب لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب معصومہ قم نے یہ سنا کہ بھائی شہید کر دیا گیا ہے تو بس چند دن زندہ رہے، 17 دن، اور اس کے بعد جو ہے اسی غم میں اس دنیا سے چلی گئی۔ میں کہوں گا معصومہ قم صرف آپ نے سنا تھا بھائی شہید ہو گیا، لیکن ہائے شہزادی زینب نے وہ منظر دیکھا کہ سامنے بھائی ہے، سوکھا گلا ہے، شمر کا کند خنجر ہے، اور شہزادی فریاد کر رہی ہے۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، غریب جو پریشان آنے ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مریض ہے جناب فضل صاحب، جتنے بھی مریض جہاں کہیں، پروردگار نے شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل